Finally, I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonment. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. یہ 3 اپریل 1989 کی ایک اداس شام تھی۔ 4 افسروں کی ایک ٹیم راولپنڈی کی جیل میں پاکستان کی تاریخ کا ایک باب بند کرنے کے لیے داخل ہوئی۔ جیسا کہ کرنل رفیع الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں بیان کیا، جیل کا سپرنٹینڈنٹ گواہ کے ساتھ بھٹو سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ بھٹو زمین پر سو رہے ہیں۔ اس نے پہلے بھٹو کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھٹو کا نام پکارا اور پھر پھانسی کا حکم نامہ پڑھا۔ کورٹ کے حکم کے مطابق بھٹو کو پھانسی دی جانی تھی۔ مجھے بھٹو صاحب کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آئی، یہ بیان کرتے ہیں کرنل رفیع الدین، جو اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بہت پرسکون اور مطمئن تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حکم نامہ سننے کے بعد بھٹو نے کہا کہ ان کو پھانسی سے 24 گھنٹے پہلے بتا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور بیوی سے بحث کی کیونکہ ان کو وقت اور جگہ جہاں پہ ان کو پھانسی دی جانی تھی اس کا معلوم نہیں تھا۔ بھٹو کو بتایا گیا کہ ان کی پھانسی کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ جیلر نے بھٹو سے دریافت کیا کہ کیا وہ وصیت لکھنا چاہیں گے یا نہیں۔ بھٹو نے گردن سے اشارہ کیا اور لکھنے کا سامان منگوایا۔ انہوں نے جیلر سے بلیک وارنٹس دکھانے کے لیے بھی کہا، لیکن جیلر نے کہا کہ قانون کے مطابق ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ 8 بجے کے قریب بھٹو نے کافی پی اور اپنے جیل اٹینڈنٹ کو بلا کر اس سے معافی مانگی۔ 10 بجے کے قریب بھٹو نے گرم پانی منگوا کر شیو کی۔ تب بھٹو کرنل رفیع الدین کی طرف مڑے اور کہا، رفیع یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ سوال کا کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ وقت کے لیے وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئے اور کچھ لکھنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے وارڈن سے پوچھا کہ پھانسی میں کتنا وقت رہ گیا ہے۔ انہیں وقت بتایا گیا۔ تب انہوں نے سارے کاغذ جلا دیے جن پر انہوں نے لکھنے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً 11:30 بجے کے قریب بھٹو نے اپنے اٹینڈنٹ کو بتایا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہیں پچھلی رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں آدھی رات یعنی 12 بجے جگا دیا جائے۔ لیکن جلد ہی اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ اپنے سٹاف کے ساتھ جیل میں پہنچ گئے۔ وہ بھٹو کو باہر ہی سے جگانا چاہتے تھے، لیکن جب انہیں کوئی رد عمل نہ ملا تو انہیں اندر جا کر بھٹو کو جگانے کے لیے کہا گیا۔ رات تقریباً 1:30 بجے کے قریب مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے بھٹو سے پوچھا کہ کیا انہوں نے وصیت لکھی ہے۔ تب بھٹو نے بالکل آہستہ آواز میں جواب دیا کہ انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن ان کی سوچ اس قدر منتشر تھی کہ میں لکھ نہیں پایا، اور کاغذ جلا دیے۔ تب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پھانسی کے تخت تک چل کر جانا پسند کریں گے یا انہیں اٹھا کر لے جایا جائے، جس کے جواب میں بھٹو خاموش رہے۔ کچھ سیکنڈ کے بعد سپرنٹینڈنٹ نے اپنے آدمیوں کو بلوا کر بھٹو کے اسٹریچر پر لٹا دیا اور ان کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے باندھ دیے۔ تخت پر پہنچنے کے بعد انہیں چڑھایا گیا جہاں پر جلاد پہلے سے اپنا کام کرنے کے لیے موجود تھا۔ وہاں پہ موجود تمام لوگ بالکل خاموش کھڑے تھے۔ جلاد نے بھٹو کے کان میں کوئی سرگوشی کی اور اس کے بعد لیور کھینچ دیا۔ بھٹو کا جسم 5 فٹ سے نیچے گرا اور آدھا گھنٹہ اسی طرح لٹکا رہا۔ تب ڈاکٹر نے بھٹو کا معائنہ کیا اور اسے مردہ قرار دے دیا۔ تارا مسیح جو کہ جلاد تھا، اس نے بھٹو کی لاش کو نیچے اتارا اور ہاتھ پاؤں کی مساج کی جو کہ مڑ چکے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے بھٹو کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے کیا۔ تب بھٹو کو نہلا کر کفن پہنایا گیا اور انہیں چکلالا لے جایا گیا۔ جہاز اڑان بھرنے کے بعد واپس آ گیا کیونکہ اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ تب ایک اور جہاز کے ذریعے ان کی میت کو لے جایا گیا۔ اتنی دور بے نظیر بھٹو نے وہ رات انتہائی المناک اور تابناک غم کی صورتحال میں تنہا گزار دی۔ 4 اپریل 1989 کا وقت وزیر اعظم کی الوداعی بولی کا وقت تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔